خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، ہم خداوند کے نہایت آج شکر گزار ہیں اس کی دی گئی زندگی کے لیے، ان سانسوں کی ڈوری کے لیے جو اس نے بحال رکھی ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئیں اپنے خاندانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اور آج خداوند کے گھر میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال اور اس کے پاک کلام کی بات کو آج سن سکیں۔ آئیے ہم کھڑے ہوں گے انجیل مقدس کی تلاوت کے لیے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 10واں باب، اس کی 38ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 10واں باب، اس کی 38ویں آیت سے۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ خداوند کا شکر ہو۔ تشریف رکھیے۔ ہم اپنی ساری توجہ خدا کے پاک کلام کی طرف لگائیں گے۔ آج جو بات خداوند نے میرے دل میں رکھی ہے، وہ تینوں تلاوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تینوں اقتباسات کے مطابق ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک جنہوں نے روحانی حصہ چنا اور جنہوں نے جسمانی حصہ چنا۔ دو طرح کی شخصیات ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے شخص بڑا روحانی ہے، اور یہ شخص جو ہے بہت جسمانی ہے۔ کس بنا پر ہم کسی شخص کو روحانی کہتے ہیں جی؟ کی وجہ نہیں وہ دے اندر ایماندار، دعا کرنے والا ہو، اور کردار۔ اوکے، آج کی دوسری تلاوت بڑی خوبصورت ہے۔ خدا کے بندہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے مخاطب ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ میں تم سے ایسے کلام نہ کر سکا جیسے روحانیوں سے، بلکہ میں تم سے ایسے کلام کر پایا جیسے جسمانیوں سے، اور جیسے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں تم سے ایسے کلام کرتا رہا۔ تم قداور نہیں ہو، تم مسیح میں قداور نہیں ہو، تو ایسے لگتا تھا کہ میں جب کلام سناتا تھا کہ یہ جیسے بچوں سے میں بات کر رہا ہوں، جیسے جسمانیوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں اس حوالہ کو پڑھ رہا تھا تو اس کے پچھلے باب میں پولس رسول ان لوگوں کی، کرنتھس کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہمیں نظر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم روحانی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہو۔ لیکن فوراً ایک باب کے بعد ہی وہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ تم تو بچے ہو، تم تو جسمانی ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ روحانی شخص ہوتا کیسے ہے، روحانی شخص کون ہے، روحانی شخص کی کیا نشانیاں ہیں کہ وہ روحانی کہلائے۔ میں اور آپ جتنے بھی آج یہاں بیٹھے ہیں،
ہم بپتسمہ یافتہ بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، روحانی نعمتوں سے بھرے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم جسمانی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم کہلا سکتے ہیں کہ یہ بندہ جسمانی ہے۔ کیسے ہے؟ ان لوگوں کے اندر نعمتیں بھی تھیں، یہ روح سے بھرے ہوئے لوگ بھی تھے، لیکن خدا کا بندہ جب ان سے ہم کلام ہوا، اس نے کہا آپ تو جسمانی لوگ ہو۔ کس وجہ سے؟ کلام مقدس کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ اور بتھیرے آئیں گے، میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور میرے نام سے نبوتیں کریں گے، لیکن میں بھی ان سے کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں۔ جو شخص ہمارے ذہن میں بڑا دعا گو ہے، چرچ میں آتا ہے، بائبل سٹڈی نہیں چھوڑتا، دے یقی دیتا ہے، ہدیہ جات دیتا ہے، وہ بڑا ہماری نظر میں کیا ہے؟ روحانی شخص ہے۔ لیکن آج معاملہ کچھ فرق ہے، ہم نے اس کو ذرا سیکھنا ہے۔ ایک ایسا شخص جو خدا کے حضور جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن جب دعا میں صرف یہی کہتا ہے خداوند مینوں برکت دے، اے خداوند میری کمیٹی نکل آئے، اے خداوند ہماری تنخواہ بڑھ جائے، اے خداوند مجھے یہ ساری چیزیں مل جائیں، تو کیا اس کی دعا جو ہے اس کے اندر خدا ہے یا میں ہی ہوں؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں جسمانی ہوں۔ یہ جسمانی شخص کی دعا ہے، یہ جسمانی شخص کی دعا ہے جو اپنے اندر اس کی دعا میں خدا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور جب مسیح خداوند نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، ضرورتوں کا بڑا آخر میں ادھر ذکر ہے کہ میرے روز کی روٹی آج ہمیں دے، پہلے تو وہ شروع کرتا ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے۔ یہاں سارا ہی خدا ہی چھپا ہوا ہے۔ ہم کلام پڑھتے ہیں، اس کو بھی تربیت کے طور پر نہیں، برکت کے طور پر پڑھیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اس کو بھی ہم کرنتھس کی کلیسیا کا یہی حال تھا، آغاز بڑا اچھا تھا، لیکن ان کا انجام جو تھا پولس رسول نے فوراً بانپ لیا کہ یہ تو جسمانی لوگ ہیں، یہ تو جسمانی لوگ ہیں۔ آج 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ روحانی شخص کیسا ہوتا ہے؟ روحانی شخص کون ہے؟ روحانی شخص وہ ہے جو اوپر دیکھتا ہے۔ پہلی بات، روحانی شخص وہ ہے جو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ دوسری بات، روحانی شخص وہ ہے جو پھر اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں کو سیکھیں گے۔ پہلی بات کیا ہے کہ روحانی کون ہے؟ جو اوپر دیکھتا ہے۔ یہ کی مطلب ہے؟ روحانی شخص وہ ہے جس کی زندگی کے اندر خدا کی بھوک ہے۔ پہلی بات، خدا کی بھوک ہے۔ جس شخص کی زندگی کے اندر خدا کے لیے بھوک نہیں، وہ جسمانی شخص ہے۔ اور وہ شخص جس کے لیے یسوع نے اپنا خون دیا ہے اور کوڑے کھائے ہیں، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، لان تان برداشت کی ہیں، ایسا شخص جو جب اس کی حضوری میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے خداوند میری جو ہے اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، تو وہ شخص کون ہے؟ جسمانی ہے۔ وہ شخص جسمانی ہے۔ لیکن جو شخص جس کی بھوک خدا ہے، جس کا خدا کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا، وہ شخص جو ہے وہ روحانی شخص ہے۔ میرے عزیزو، پچھلے دنوں میں جیو پر پچھلے سالوں میں ایک نیوز تھی، ایک بندے کو بڑی بھوک لگتی ہے اور اس کی بھوک ایسی ہے کہ وہ ایک دیگ جو ہے، ایک دن کی اس کی دیگ کی بھوک ہے۔ اس نے گورنمنٹ والوں سے یہ گزارش کی کہ میری مدد کریں، میری بھوک اتنی ہے کہ مجھ سے گزارا ایک دیگ سے جو ہے نا وہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو میری ہیلپ کریں۔ یہ اس کے جسم کی بھوک تھی، لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری جان ہے خدا تیرے لیے ترستی ہے۔ تو وہ شخص روحانی ہے جو خدا سے کم تر سوچتا ہی نہیں ہے۔ خدا دے نیچے جو ہے اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کا معیار خدا ہے۔
اگر ہماری باتوں، ہمارے کلام میں، ہماری بائبل سٹڈی میں اور باتیں ہیں تو پھر سمجھے کہ ہم روحانی شخص نہیں ہیں، ہم روحانی اشخاص نہیں ہیں۔ موسیٰ جب خداوند سے بات کرتا ہے تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا خدا مجھے یہ بنا دے، مجھے وہ بڑھا دے، میری حدوں کو بڑھا دے، بلکہ موسیٰ کی ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ خواہش ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ ہماری دعاؤں میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ خدا دی بھوک تھے ہے کو نہیں، خدا کی بھوک نہیں ہے۔ باتیں تھوڑی سخت ہیں لیکن سچ ہیں، یہ سچ ہے، ہمیں خدا کی بھوک نہیں ہے۔ تو روحانی شخص کی ہنگر، روحانی شخص کی بھوک جو ہے وہ اس کا خدا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ طلب تیری نہ ہو جس کو محبت نامکمل ہے، نہ ہو گر ذکر تیرا تو عبادت نامکمل ہے۔ ہماری عبادتیں نامکمل ہیں جس کی بھوک خدا نہیں ہے۔ اور آج کی جو بیٹی نے تلاوت کی، حبقوق کیا کہتا ہے؟ خدا کا بندہ حبقوق کہتا ہے، اس کی دعا یہی ہے کہ چاہے طبیلے میں کیا نہ رہیں، موشی نہ رہیں، چاہے طاق میں انجیر نہ بھی لگیں، یعنی میرا سب کچھ لٹ جائے، میری ضرورتیں پوری نہ بھی ہوں، لیکن مجھے فائدہ کس میں ہے کہ میں خداوند میری توانائی ہے۔ ایک روحانی شخص کی یہ زندگی ہے کہ میری توانائی کون ہے؟ گھر پاویں کنگال چیزاں نے پہ ہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ جس پر میری نظر ہے، جس پر میں دیکھتا ہوں، اس نے سارا کچھ دینا ہے، اس نے سارا کچھ دینا ہے۔ اس لیے ٹاپ پریورٹی، اول ترجیح جو ہے جس شخص کی خدا ہے نا، وہ روحانی شخص ہے، وہ روحانی شخص ہے۔ خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا۔ اور اس کے بعد ہم نے کئی بار سنا ہے کہ اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم میں تو ہے۔ ایسے شخص روحانی شخص ہے، روحانی اشخاص ہے۔ تو بہت سارے لوگ جب روح القدس کی نعمتوں سے بھی بھرے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ جسمانی ہوتے جاتے ہیں۔ وہ جو خدا کے کام بھی کرتے ہیں، اس میں بھی وہ چاہتے ہیں ہماری پریز ہو، اس میں بھی وہ چاہتے ہیں، وہ فخر اور گھمنڈ سے جو ہے خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں چرچز کے اندر۔ وہاں سے وہ جسمانی بننا شروع ہو جاتے ہیں، جسمانی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خطرناک حالت ہے، ہماری خطرناک حالت ہے۔ جو شخص دعا میں کہتا ہے، کلام پڑھتا ہے، چرچ آتا ہے، نعمتیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو وہ اپنی پریز کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اس کی جسمانیت ہے، یہ اس کی جسمانیت ہے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کیسے ورشپر کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، کیسے پرستار کی ڈیمانڈ کی ہے؟ وہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، انہوں نے لوکاں دا پار نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا کیا ہے؟ میری ترجیح کیا ہے؟ مجھے خدا کی طلب ہے کہ نہیں؟ پہلی طلب خدا کی ہے یا نہیں؟ اور جو شخص اوپر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، جو شخص خدا پر نگاہ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اندر دیکھتا ہے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، جو خدا کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ٹاکرا اپنے آپ سے ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے اندر دیکھتا ہے۔ ایک جسمانی شخص جب دعا کے لیے جھکتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب ایک روحانی شخص جب اپنے اندر دیکھتا اور دعا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی طرح ڈھلا نہیں ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ میں مسیح کی طرح بنا نہیں ہوں، میں ڈھلا نہیں ہوں۔ کیا میرا مزاج مسیح جیسا ہے؟ کیا میری سوچ مسیح جیسی ہے؟ کیا میرا خیال مسیح جیسا ہے؟ تو وہ پھر اپنے اندر جھانکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے ملاتا نہیں ہے، لوگوں سے ٹیلی نہیں کرتا، بلکہ ملاتا ہے کہ کیا میں مسیح کی طرح بنتا جاتا ہوں کہ نہیں۔ وہ اپنے اندر دیکھتا ہے۔ تو ایک روحانی بندہ جب اپنے اندر دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کیا میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں یا نہیں۔
ہماری دعاؤں میں کیا یہ دعا ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا جاؤں، میرا کردار مسیح کی طرح ہو؟ بلکہ ماڈل تو ہمارے فرق ہیں، کہ سب سے بڑا بزنس مین ہوگا جو ماڈل ہے۔ ہم جب بات شروع کریں گے تو اس بندے کی کریں گے جس نے ٹاپ جو ہے وہ بزنس میں کمایا۔ ہم جب بات کریں گے تو ہم وہ ماڈلز ہیں جو ٹک ٹاکرز ہیں۔ ہمارے ماڈل کون سے ہیں؟ جب روحانی بندہ دعا میں بیٹھے گا تو وہ کہے گا کہ اے خداوند تو میرا نمونہ ہے، میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں۔ خدا کے بندہ پولس رسول کو دیکھیے، اس نے کیا کیا، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے مسیح کو پہن لیا ہے میری طرح بنو، کیونکہ میں مسیح کی مانند بنا ہوں، میں مسیح کی مانند۔ یہ روحانی شخص کی نشانی ہے۔ اور جسمانی شخص بس اپنے کرانیاں ذمہ داریاں سے لگا رہے گا، اپنی ڈیوٹیاں سے لگا رہے گا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پہلی میں نے ترجیح بتائی، روحانی شخص سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ اوپر دیکھے گا۔ دوسری بات ہے وہ پھر اندر دیکھے گا، تو وہ دیکھے گا کہ میں مسیح کی طرح بنا ہوں یا نہیں بنا۔ تو ایک روحانی شخص وہ مسیح کے قد کی طرف جاتا ہے کہ میں مسیح کی طرح بنا ہوں یا نہیں۔ میرے عزیزوں، سٹیفنس کو جب لوگوں نے پکڑ لیا اور دیکھا تو اس کا چہرہ کیسا تھا؟ اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کا چہرہ نورانی تھا، کیونکہ وہ مسیح میں ڈلتا گیا تھا، وہ مسیح کی منادی کر کے پکڑا گیا تھا۔ اسی طرح وہ شخص نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں جو روحانی شخص ہوتے ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ جب ایک شخص مسیح سے مل جاتا ہے، جب وہ مسیح کے کردار کو پہن لیتا ہے، تو وہ جان جاتا ہے میری حیثیت کیا ہے، میں گنہگار تھا، اس کا فضل مجھ پر ہوتا ہے۔ تو وہ جب ارد گرد نگاہ کرتا ہے تو وہ دی نظر سے کوئی بندہ پیڑا لگتا ہی نہیں، کیونکہ وہ خود ایسا تھا اور مسیح نے اس کو چن لیا تھا۔ وہ سب کو کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ برے لوگ نہیں ہیں، ان کو مسیح کے فضل کی ضرورت ہے۔ وہ پھر ارد گرد دیکھتا ہے کہ کس کو مسیح کی ضرورت ہے۔ روحانی شخص کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب میں مسیح کو مل گیا ہوں، مجھے مسیح مل گیا ہے، اب وہ فکر کرتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کیا ملے؟ مسیح ملے۔ اور میرے عزیزوں، یہ تین باتیں ہیں جو ایک روحانی شخص کے اندر ہیں۔ اگر ہمارے اندر نہیں ہیں، آج سے ان کو دیکھیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کہ ہماری بھوک، ہماری طلب خدا ہے کہ نہیں سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں تو مسیح سے اپنے آپ کو ملائیں، مسیح سے ملائیں کہ میں کیا مسیح کے مطابق میرا کردار، میری سوچ، میرا مزاج، میرا چال چلن اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر جب مسیح سے مل جاتے ہیں تو پھر دیکھیں ارد گرد کہ سب کو پھر مسیح کی ضرورت ہے، کیا وہ اس میں ڈھلے ہیں یا نہیں، ان کے لیے فضل مانگے۔ تو آج سے دعا میں جسمانی باتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ تو اس کا وعدہ ہے، وہ دے گا، اسے پتہ ہے، اسے ہماری فکر ہے، وہ وقت پر دے گا، جب تیرا وقت ہے تو وہ دیتا ہے۔ لیکن 24 گھنٹے انہی فکروں میں رہنا، آپ آج چیک کر لیں کہ میں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ اس لیے کسی شخص کا دعا کرنا، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا ٹھیک تھی، کرنتھس کی کلیسیا میں روحانی نعمتیں تھیں، سارا کچھ وہ کرتے تھے، لیکن یہ نشانی نہیں ہے کسی روحانی بندے کی۔ دعائیں کرنا، چرچز پہ آنا، سٹڈیز لینا، یہ نشانی نہیں ہے۔ نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ہم جسمانی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دارا و مدار ہی اس دنیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج خدا کا پاک کلام مجھے اور آپ کو یہی ہدایت کرتا ہے کہ ہم اس زمین پر رہ کر بھی اس زمین کے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے، کوئی ڈالرز ہم اپنی قبروں میں نہیں لے کر جائیں گے، کوئی فرنیچر ہم اپنی قبروں میں نہیں لے کر جائیں گے، کوئی جائیدادیں ہم اپنی قبروں میں نہیں لے کے جائیں گے۔ جو دولت جو ہے آگے کام آئے گی وہ روحانی دولت ہے، وہ روحانی دولت ہے۔ اس لیے روحانی شخص
بننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں مددگار بھیجا ہے، اس پاک روح کے تابع ہو جائیں کہ جب جب جسمانیت ہمیں آ کر ہلاتی ہے تو کہیں کہ اے خدا مجھے تیرے روح کی ضرورت ہے، جو مجھے روحانی بنتا جائے، روحانی بناتا جائے۔ خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔